وشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو، ناشکری نہ کرو، شکر کرنے والے بنو۔ شکر کرنے والے بنو گے تو تمہیں نجات نصیب ہوگی، برکت نصیب ہوگی۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو اللہ نے نعمت دی، جن کو اللہ نے نعمت دی اور انہوں نے کیا کیا؟ کفران نعمت کیا۔ اللہ نے انہیں نعمت دی اور انہوں نے اس نعمت کو جھٹلا دیا، ٹھکرا دیا، کفران نعمت کیا، کفران نعمت کیا۔ وَأَهْلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، خود بھی ہلاکت والے گڑھے میں چھلانگ لگا دی اور اپنے پیچھے اپنی قوم کو بھی ہلاکت والے گڑھے میں لے گئے۔ ہلاکت والا گڑھا کون سا ہے؟ جہنم یصلونہا وبئس القرار، ہلاکت والے گڑھے سے مراد جہنم ہے جس میں یہ بدبخت ناشکرے ناقدرے داخل ہوں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ صاحب تفسیر مزری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ ابراہیم کی اس آیت پہ لکھا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، جن کو اللہ نے نعمت دی اور انہوں نے کفران نعمت کیا۔ اس کا اولین مصداق قریش ہے، مکے کے قریشی۔ اللہ نے ان کے پاس ایک نعمت بھیجی تھی محمد پاک کی صورت میں، قرآن پاک کی صورت میں، لیکن ان بدبختوں نے، مکہ کے قریش نے نہ محمد کریم کی عزت کی، احترام نہ کیا، آپ کی شان کو نہ پہچانا، آپ کو مکے سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، اور قرآن کو بھی ان بدبختوں نے جھٹلا دیا۔ اور فرماتے ہیں اس کا دوسرا مصداق جبلہ بن احم ہے۔ یہ جبلہ بن احم ایک سردار تھا، بڑا طاقتور۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ کفر و شرک کو چھوڑ کر اسلام کے دامن میں آیا۔ حضرت عمر بڑے خوش ہوئے، یہ مدینے میں آیا تو حضرت عمر اس کے استقبال کے لیے بڑے دور تک باہر تشریف لے گئے، اور بڑا اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پروٹوکول دیا، عزت دی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جبلہ بن احم کو لے کے خود مدینہ سے مکہ گئے، کعبہ میں گئے حج کروانے کے لیے، عمرہ کے لیے، طواف کعبہ کے لیے۔ طواف ہو رہا تھا کہ ایک غریب دیہاتی اعرابی آدمی کا پیچھے سے پیر آ گیا جبلہ بن احم کی چادر پہ، جو اس نے احرام کی چادر باندھی ہوئی تھی۔ جھٹکا لگا، سردار آدمی تھا، مغرور اور متکبر آدمی تھا، وہ ٹھٹک گیا کہ یہ کس میں جرأت کہ وہ میرے کپڑے پر پاؤں رکھے۔ جبلہ بن احم نے مڑ کے اس غریب دیہاتی کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ دے مارا، کوہرام مچ گیا، طواف کعبہ رک گیا۔ اب کیا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے مذہب کا قانون ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، جو تو نے کیا ہے تیرے ساتھ وہی ہوگا۔ اب یہ دیہاتی اور یہ غریب آدمی بدلے کے طور پر تیرے منہ پہ تھپڑ مارے گا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا اور اسے کہا ہم سردار ہیں اور یہ غریب دیہاتی میرے منہ پہ تھپڑ مارے گا؟ ان باتوں پہ تو ہم ہزار آدمی قتل کر دیتے ہیں، سال ہر سال تک قبیلوں میں لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جبلہ وہ اور بات تھی، اب اور بات ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے، یہ خانہ کعبہ میں تو کھڑا ہے، یہ طواف کعبہ ہو رہا ہے، یہاں محمد کریم کا دین اور نظام اور قانون چلے گا۔ اسے کہا مجھے سوچنے کا موقع دو۔ سوچنے کا موقع لے کر جبلہ بن احم بھاگ گیا، مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا، اور اللہ نے اسے کتنی بڑی نعمت دی تھی اسلام والی، لیکن اس ظالم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، کفران نعمت کیا۔ اور حضرت قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مدری میں فرمایا اس آیت کا تیسرا مصداق یزید بن معاویہ بنا۔ یزید کا جو باپ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، شان والے صحابی، جلیل القدر صحابی، کاتب وحی صحابی، بڑے مرتبے اور مقام والے صحابی ہیں۔ اور یزید کا جو دادا ابو سفیان، وہ بھی مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر، وہ بھی صحابی رسول، ان کی بھی شان۔ اسلم ابو سفیان و معاویہ، دادا بھی مسلمان ہو گیا تھا اور باپ تو جلیل القدر صحابی بنا،
سما کفر یزید، لیکن جب نوبت یزید پر آئی تو یزید بدبخت نے کفران نعمت کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد کو قتل کروایا اپنے اقتدار کی خاطر، حکومت کی خاطر۔ چند روزہ حکومت کو بچانے کے لیے اس نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا، اور جب سانحہ کربلا کی یزید کو رپورٹ پہنچائی گئی، اطلاع ملی، تو یزید نے یہ الفاظ کہے، الیوم یوم بدر، یہ آج کا جو دن ہے یہ ہم نے بدر کا جواب دے دیا ہے محمد کو۔ بدر والے دن مکے والے مشرکوں کے کتنے بندے مارے گئے تھے؟ 70۔ جنگ بدر میں مکے والوں کے کتنے بندے مرے تھے؟ 70۔ کربلا میں محمد کریم کی اولاد میں سے کتنے مارے گئے؟ 72، 2 فالتو۔ تو یزید نے واقعہ کربلا کی خبر سن کر کہا تھا آج بدر والے دن کا جواب ہو گیا ہے، آج بدر والے دن کا ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ تو ان الفاظ کی وجہ سے، یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یزید پر کفر کا فتویٰ لگایا کرتے تھے۔ باقی ائمہ سے نہیں منقول، امام احمد بن حنبل سے منقول ہے کہ وہ کفر کا فتویٰ لگایا کرتے تھے یزید پہ۔ اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی فیض الباری شرح بخاری میں لکھا ہے کہ احمد بن حنبل جو تھے یہ حجاج ابن یوسف کو بھی کافر کہتے تھے اور یزید پر بھی کفر کا فتویٰ لگاتے تھے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ان دونوں کا تذکرہ کیا ہے، حجاج کا بھی اور یزید کا بھی۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وَمِنَ الْقُرُونِ الْفَاضِلَةِ منافقون و فاسقون، وہ جو خیر والے زمانے تھے ان میں بھی منافق اور فاسق موجود تھے۔ منہم الحجاج و یزید ابن معاویہ، انہی منافقوں میں سے حجاج بھی ہے، انہی منافقوں میں سے ایک منافق یزید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو نعمت دے تو قدر کرنی چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ سمجھ